حسن اقبال صاحب، آپ کو پتا ہے آخر تک پتا نہیں چل رہا تھا عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی کہ اتحادی جائیں گے کہاں، مگر پھر انہیں نظر آیا کہ اتحادی تو چلے گئے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بھی آسرے میں رہ جائیں اور اتحادی نکل جائیں، عمران خان صاحب کا لانگ مارچ بھی ہو جائے اور معاملات بھی آپ کے تمام ہو جائیں. دیکھیے شاہ زیب، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی خطرہ ہے، اس لیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود ذاتی طور پہ تمام کولیشن پارٹنرز کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی شکایت ہے تو اس کو رفع کرنے کے لیے بر وقت خود مداخلت بھی کرتے ہیں. اور کوئی اس وقت ایسا ایشو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ جو میک اور بریک ہو، کہ جس کے اوپر ہم یہ سمجھیں کہ بہت کوئی خطرہ ہے حکومت کے لیے. ایک کولیشن ہے 10 جماعتوں کی ہے، اور اس کی سٹرینتھ بھی ہوتی ہے اور اس میں کچھ کمپلیکیشنز بھی ہوتے ہیں، چونکہ سب کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، اور بسا اوقات آپ یقیناً سب کی سارے مطالبات پورے نہیں کر سکتے. اس وقت وسائل کا بھی ایشو ہے. آپ لوگوں نے ایک اگریمنٹ کیا تھا نا، بٹ وزیر اعظم سے جو لاسٹ ملاقات ہوئی اس کے بعد آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہی کھڑی رہے گی؟ جی، جیسے میں نے کہا کہ میں تو بہت پر امید ہوں، اور میں کوئی ایسا خطرہ نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک ایسی بات ہو یا اتنا بڑا چیلنج ہو کہ جس کے اوپر ایم کیو ایم بھی حکومت چھوڑنے پہ مجبور ہو. ہم سب اس کے لیے بہت چوکس ہیں، اور ہمارا ایک اچھا ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ، اور ان کی اگر کوئی شکایت ہوگی اسے رفع کرنے کے لیے ہم بھی اپنا کردار ادا کریں گے، پیپلز پارٹی بھی اپنا کردار ادا کرے گی. اس کولیشن کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہم نے ایک چیلنج کے طور پہ یہ ذمہ داری قبول کی ہوئی ہے، اور کولیشن کا ہر پارٹنر سمجھتا ہے کہ اس کا ایک رول ہے. اس موقع پر ڈی سٹیبلائزیشن کر کے ہم ملک کے لیے بحران تو نہیں پیدا کر سکتے. اور جو عمران خان صاحب کی کولیشن تھی اس کے اندر تو خود عمران خان صاحب کا رویہ بہت بڑا ذریعہ تھا. ان کی جو ایروگنس تھی، ان کی جو ایک انا پرستی تھی، تو ان کے تمام حلیف تو اس کی وجہ سے ان سے نالا ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب یہ ہوا نا کہ ہمبل طریقے سے عمران خان صاحب تو ایجنسیوں اور اسٹیبلشمنٹ سے اپنے اتحادیوں کو مینج کراتے تھے، خود بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ کال کرتے تھے. جب ایجنسیوں اور اسٹیبلشمنٹ نے مینج کرنا چھوڑا تو آخر میں انہوں نے دورے ان کو کرنے پڑے، مگر پھر بات بن نہیں پائی تھی. تو جب کال آنا بند ہو جاتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم کے معاملات کس طریقے سے جاتے ہیں، تو کال آنا کال نہ آنے پر بھی منحصر ہوتا ہے. تو آپ کے دیگر سارے معاملات ٹھیک ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو خطرہ نہ ہو، آپ صرف ایم کیو ایم کی باتوں کو فیس ویلیو پر لے رہے ہو؟ شاہ زیب، یہی فرق ہے کہ عمران خان صاحب غالباً ایجنسیوں سے اپنے کولیشن پارٹنرز کو مینج کرتے تھے، شہباز شریف صاحب کولیشن کو خود مینج کرتے ہیں. اور میں نے جیسے آپ سے کہا کہ وہ ہر وقت چوکس رہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی گلہ شکوہ ہو وہ خود مداخلت کرتے ہیں. تو جہاں پرائم منسٹر خود بہت اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ ملوث ہو، ان کے ساتھ انگیجڈ ہو، مجھے کوئی خطرہ نظر نہیں آتا کہ ایم کیو ایم حکومت چھوڑ دے گی. مگر جو دوسرا خطرہ ہے، آج آپ لوگ شکایات ہیں ہم ان کا ازالہ کریں گے. آج آپ گئے تھے کنٹیمپٹ کا معاملہ عمران خان صاحب کے خلاف اٹھانے، وزارت داخلہ نے رجوع کیا تھا، اور ظاہر پھر اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ 25 مئی کے واقعات کو دیکھتے ہوئے جس میں عمران خان نے سپریم کورٹ کے احکامات کی پاسداری نہیں کی، احکامات جاری کیے جائیں. مگر عدالت نے کہا جب واقعہ ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا. تو آپ کی یہ کوشش بھی ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب آئیں گے، وہ آج پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے، تو آپ کی حکومت کے لیے خطرہ اس اینڈ سے بھی موجود ہے؟ دیکھیے، ہماری حکومت کے لیے خطرہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کا انفارچونیٹلی ایک ٹریک ریکارڈ ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب ہم 2013 میں حکومت میں آئے تھے، اس کے بعد ہم نے سی پیک کا معاہدہ کیا، اور پھر چین کے صدر کا جب دورہ طے ہوا تو عمران خان صاحب کے دھرنے سے عمران خان صاحب نے اس دورے کو سیبوتاج کیا، جس سے کہ وہ دورہ کئی ماہ کے لیے مؤخر ہوا اور سی پیک متاثر ہوا. اب پھر 27 تاریخ کو سی پیک کی 11ویں جے سی سی میٹنگ متوقع ہے، اور نومبر کے اوائل میں وزیر اعظم کا دورہ چین بھی متوقع ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک معنی خیز بات ہے کہ عمران خان صاحب جو دھرنے اور لشکر کشی کی بات کر رہے ہیں، کیا ایک دفعہ پھر یہ سی پیک کے اوپر دھرنا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ اسلام آباد پہ دھرنا نہیں ہے، یہ سی پیک کو ایک دفعہ پھر سیبوتاج کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے اپنے دور حکومت میں بھی سی پیک کو تباہ کیا تھا. بیانیے کی حد تک تو یہ درست ہے، مگر آپ کو پتہ ہے نا کہ نومبر میں جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے چائنا میں کا دورہ ہو یا دسمبر میں، اس کی وجہ سے نہیں ہے. نومبر میں ایک تعیناتی ہونی ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہے. اب شاہد خان عباسی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں معاملہ شروع کریں، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 4-5 دن میں شروع ہو جائے گا. آپ اس ایشو کو سیٹل کر نہیں رہے ہیں. جب طوفان آ جائے گا تو اس کے بعد آپ سیٹل کریں گے، جب آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور عمران خان صاحب جس میں سے بھی سوالات اٹھا رہے ہوں گے، اسلام آباد پہنچ گئے ہوں گے.
دیکھیے جو بھی آئین اور قانون اور انتظامی تقاضا ہے اس کے مطابق ایک روٹین کے اندر یہ تقرری ہو جائے گی. انفارچونیٹلی عمران خان صاحب اس تقرری کو جو پاکستان کے ایک بہت حساس اور سلامتی کے ادارے سے متعلق ہے کنٹروورشل کرنا چاہتے ہیں, پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اس کو میڈیا کی زینت نہیں بنانا چاہیے. روٹین کے اندر ایک دن نوٹیفیکیشن ہو جائے گا کہ وزیر اعظم نے کیا فیصلہ کیا ہے, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر زیادہ ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے. یہ بات اب تقریباً طے ہو گئی ہے, جیسے آپ نے بھی کہا کہ چاہے وہ سی پیک پہ حملہ تھا یا نومبر کی کسی تقرری پر حملہ تھا, عمران خان صاحب نے جو پچھلے 3 ماہ سے ایک کیمپین چلائی وہ ان کا تیر جو ہے نشانے پہ نہیں لگ سکا. اب یہ ہے کہ اگلا الیکشن اکتوبر 2023 تک ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا 8-10 مہینے اس مومنٹم کو برقرار رکھ پائیں گے, کیا روزانہ وہ لیفٹ رائٹ کریں گے, جلسے کریں گے, جلوس کریں گے, یا وہ کیا کریں گے. 5 مہینے تو انہوں نے برقرار رکھ لیا ہے. 2011 میں بھی 5 مہینوں نے برقرار رکھ لیا ہے. آپ کو شروع میں لگتا ہوگا کہ یہ ابھی نکلے ہیں, لوگ نکلے ہیں, مگر 5 مہینے برقرار انہوں نے رکھ لیا ہے. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اگلے 7-8 مہینے نہیں برقرار رکھ پائیں گے؟ دیکھیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے. انہوں نے 2011 میں بھی یہی غلطی کی تھی کہ 2013 کا الیکشن تھا تو یہ 2011 میں پیک کر گئے تھے, اور جب الیکشن آیا تھا تو ان کا ٹیمپو جو ہے اس وقت بالکل نیچے آ چکا تھا. تو سیاست میں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ, اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ٹورنامنٹ کو بھی کھیلیں, عمران خان صاحب سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ جب پریکٹس بھی کرتے ہیں تو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس ٹورنامنٹ پہ جا کے پیک کرے, لیکن اگر آپ ٹورنامنٹ سے پہلے ہی پیک کر جائیں تو جب مقابلہ ہوتا ہے تب آپ اپنے ڈاؤن ٹرینڈ کے اوپر ہوتے ہیں. تو خان صاحب نے اگر اپنے آپ کو تھکانا شروع کیا ہوا ہے تو بسم اللہ. مطلب ہو سکتا ہے نا کہ خان صاحب کو لگ رہا ہو کہ فائنل ہونے جا رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہو کہ ابھی تو راؤنڈ میچز چل رہے ہیں, مگر کیا پتا نومبر کی تقرری کو دیکھتے ہوئے فائنل ہی ہونے جا رہا ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو, آپ کو لگ رہا ہو یہ تو راؤنڈ میچز کھیل رہے ہیں اور فائنل کی نہیں, ایسی بات نہیں. دیکھیے اس وقت ملک کے اندر جو حالات ہیں ہم سب باخبر ہیں. 2 صوبے آپ کے عملاً 6 سے 8 مہینے وہاں الیکشن نہیں ہو سکتا. جنرل الیکشن جو ہے یہ میاں والی کے ضلع کونسل کا تو نہیں ہے, پورے ملک میں ہونا ہے. اس وقت سندھ اور بلوچستان کے عوام کی اکثریت سیلاب سے متاثر ہے, تباہ ہوئی ہے. آپ اگر اس وقت الیکشن کا ان سے نام لیں گے تو وہ آپ سے جھگڑا کریں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا مکان کیسے بنے گا, آپ ہماری کیا مدد کریں گے. تو اس لیے 6-8 مہینے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے.